ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الفرقان. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور ہمارے پیارے نبی
کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ رمضان کی اہمیت، رمضان کی فضیلت مسلمان اس سے واقف ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو بڑا بابرکت بنایا ہے۔ جس طرح اس مہینے کی اللہ نے فضیلت رکھی ہے، اس مہینے کا مقام رکھا ہے، اسی طرح اس مہینے میں عمل کرنے والوں کا بھی اللہ نے اجر رکھا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کی ایک خاص عبادت ہے، خاص عمل ہے، جس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے روزے کو، اگرچہ روزے عام دنوں میں بھی رکھنے کا ہمیں حکم ملا ہے، رکھنے والوں کی فضیلت کو بیان کیا گیا، لیکن رمضان کے روزے اللہ نے فرض قرار دیے۔ کتب علیکم الصیام، جہاں رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے فرائض پر عمل کرنے کی تاکید کروائی ہے، وہاں اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایسی نصیحتیں، ایسی وضاحتیں ملتی ہیں کہ جس میں اللہ کے محبوب سے یہ ملتا ہے کہ آپ نے نوافل پر بھی شد و مد کے ساتھ عمل کرنے کا حکم دیا۔ ایک عمل، ایک عبادت جو عام دنوں میں بھی تھی اور اس کا تعلق فرائض سے نہیں، جس کو تہجد کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو آسمانوں سے یہ حکم دیا کہ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، اے کملی اوڑھنے والے، قم، کھڑے ہو جائیے، قم اللیل الا قلیلا، اٹھیے، اپنے بستر کو چھوڑیے، اپنی چادر کو ہٹائیں اور رات کی تاریکیوں میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے قیام کیجیے۔ لیکن یہ خیال رہے کہ پوری رات نہیں، کچھ وقت۔ پھر اللہ کہتا ہے نصفہ او انقص منہ قلیلا، آپ کا یہ قیام آدھی رات ہو یا اس سے بھی کم، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اگر آپ آدھی رات سے زیادہ قیام کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، لیکن خیال رہے قرآن مجید کو بڑی ترتیل کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ یقینی یہ بات واضح ہو رہی ہے
کہ نبی علیہ السلام رات کو چادر اوڑے ہوئے تھے، اللہ نے فرمایا اے نبی چادر اتاریے، یہ رات کا وقت بڑی شائستگی کا وقت ہے، تنہائی کا وقت ہے، خلوت کا وقت ہوتا ہے۔ دن میں شور شرابہ، تجارت، لین دین، لوگوں کی آمد و رفت، ان ساری چیزوں سے اس وقت آپ مبرہ ہو کے، پاک ہو کے اللہ تعالی کی عبادت کے لیے مصلی پر آ جائیں۔ رمضان المبارک کے خصوصی اعمال میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے یہ حکم کروایا اپنی امت کو، جہاں یہ فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، کہ جو بھی رمضان کے مہینے میں روزے رکھے گا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ وہاں نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ من قام رمضان، جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں قیام کیا، ایمان کی حالت میں، ثواب کی نیت سے، کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ وہ ایمان والا ہو، ورنہ مکہ والوں نے بہت ستو پلائے تھے، بڑے گھی اور شکر، بڑی پنیریں کھلائیں تھی حاجیوں کو، ان کے کسی کام کی تھی نہیں۔ ایمان ضروری، پھر ایمان لانے کے بعد جو انسان عمل کرے گا اس میں اخلاص بھی ضروری ہے۔ اگر اعمال کو شرف قبولیت چاہتے ہیں، اگر اخلاص ہے، للہیت ہے، ثواب کی نیت ہے، تو عمل قبول ہے، انسان کی کامیابی ہے۔ اور اگر اعمال میں اخلاص نہیں، للہیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسے کے عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگرچہ تمہارے رکوع، تمہارے سجود، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، اوپر نیچے ہونا، تمہاری شکل و صورت، تمہاری قربانیاں، تمہارے خون، تمہارے گوشت، اللہ تعالیٰ نے ہی حکم دیا، لیکن اللہ کہتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں تو تمہارے دل کو دیکھتا ہوں، میں تمہاری اندرونی کیفیات پر فیصلہ کرتا ہوں۔ تم یہ عمل کس کے لیے کر رہے ہو؟ دنیا کی ہر چیز کو ہر ایک سے چھپایا جا سکتا ہے، لیکن دل ظاہر بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن دل ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ اکبر، سب کے سامنے چھپا ہوا ہے لیکن اللہ کے سامنے ظاہر ہے۔ وہ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے ارادوں کو، دلوں کے بھیتوں کو، دل کی اندرونی کیفیات اور باریکیوں کو اگر کوئی کائنات میں جانتا ہے تو وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات۔ نبی علیہ السلام نے جہاں دیگر اعمال کا اہتمام کیا، وہاں اللہ کے رسول علیہ السلام نے رمضان میں قیام رمضان کا بھی اہتمام کیا۔ قیام اللیل، قیام رمضان، جس کو تراویح کہا جاتا ہے، یہ ساری نمازیں ایک ہی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کوئی الگ حکم صادر نہیں فرمایا یا الگ عمل کر کے اللہ کے رسول نے نہیں دکھایا کہ جو میری روٹین میں عبادت تھی جس کو تہجد کہا جاتا ہو، وہ اتنی ہے، وہ یہ ہے، اور وہ اس وقت پڑھی جائے گی اور فلاں فلاں جگہ پڑھی جائے گی۔ اور رمضان کی جو عبادت ہے جس کو قیام رمضان کہا جاتا ہے یا قیام اللیل کہا جاتا ہے، وہ فلاں فلاں رکعتیں ہیں اور فلاں فلاں نماز، کہیں اس کی وضاحت نہیں۔ تاکید کی اللہ کے رسول نے، قیام رمضان کی فضیلت کو بیان کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام نے قیام رمضان کی ہمیں ترغیب تو دلائی، لیکن یہ یاد رہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس ترغیب کے اندر سختی کا حکم نہیں دیا، یعنی لازمی پڑھنی ہے، فرض ہے، نہیں پڑھو گے تو روزے قبول نہیں ہوں گے۔ یہ بھی ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ جی روزہ اگر رکھنا ہے اور قبول کروانا ہے تو رات کو قیام کرنا پڑے گا، ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ اس کی فضیلت، پڑھنے والوں کا مقام، پڑھنے والوں کی حیثیت، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انعام و اکرام انہیں عطا کرنے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان کی ہے، لیکن حکم دیتے ہوئے کائنات کے امام علیہ السلام نے سختی کا مظاہرہ نہیں کیا کہ یہ فرض ہے اور لازم ہے، نہیں۔ ہاں یوں ضرور فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، اگر تم رمضان کے مہینے میں قیام کرو گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، انسان کے اعمال پر ہی فیصلہ ہوگا، نیکیاں ہیں تو جنت ہے، بدیاں ہیں تو جہنم ہے، اور نیکیاں بدیاں دونوں ساتھ ساتھ اگر چل رہی ہیں تو یقینی جو بدیاں ہے نا تو اس کی سزا بھی ضرور مل رہی ہے، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما دے۔ دعا کرے اللہ ہماری پکڑ نہ کرے، ہمیں گناہوں سے پاک کر دے، صاف کر دے، شفاف کر دے۔ اللہ ہمیں جب ہمارا خاتمہ ہو تو اس انداز میں ہو کہ تیری رضا اور رضوان ہمارا مقدر ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ نبی علیہ السلام اللہ کے رسول کائنات کے امام علیہ السلام کی بیوی ہیں، میری اور آپ کی ماں ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام رمضان المبارک کے مہینے میں جب آدھی رات ہو گئی تو اللہ کے رسول مسجد میں تشریف لائے، آدھی رات کی وقت۔ نبی علیہ السلام کا معمول تھا کہ تہجد کی نماز آخری پہر پڑھا کرتے تھے، آدھی رات کے بعد پڑھتے تھے۔ کہتے نبی علیہ السلام آدھی رات گزرنے پر اللہ کے محبوب مسجد میں تشریف لائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لوگوں کو نماز پڑھائی، ہم نے پیچھے اللہ کے رسول کے نماز پڑھی۔ نبی علیہ السلام نے ایک ثلث رات تک قیام کروایا، رات کے 3 حصے، اس میں سے ایک حصے تک اللہ کے محبوب ہمیں قیام کراتے رہے، نماز پڑھاتے رہے۔ بڑا لمبا قیام تھا، معمولی قیام نہیں تھا، گھنٹوں پر مشتمل تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک دن چھوڑ کے مزید اگلی رات جو ہے 25ویں شب کو نبی علیہ السلام ہمیں قیام کرانے کے لیے تشریف لائے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات تک ہمیں قیام کروایا۔ پھر نبی علیہ السلام اگلی رات آئی، آپ مسجد میں نہیں آئے، مزید 27ویں شب کو اللہ کے محبوب مسجد میں آئے، اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری تک یعنی پوری رات اللہ کے محبوب ہمیں قیام کراتے رہے، نماز تراویح ادا کرواتے رہے، قیام رمضان ادا کرواتے رہے۔ اللہ کے رسول نے پوری رات تک ہمیں قیام جو ہے وہ کرا۔ پھر 4تھی اور 5ویں رات اللہ کے رسول نہیں آئے، لوگ انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ فجر اذان ہو جاتی ہے، نبی علیہ السلام نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لاتے ہیں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اپنے صحابہ کو جو تشویش تھی، صحابہ کو جو حیرانگیاں تھی، ترسی ہوئی نگاہوں سے کائنات کے امام کے چہرے انور کو تک رہے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے جو عام معمول اللہ کے رسول خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اللہ کی حمد اور اس کی ثنا بیان کرتے تھے، آپ نے وہ خطبہ مسنون پڑھا، اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اما بعد فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَن تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ، میں اس بات کو جانتا ہوں،
میں اس بات سے باخبر ہوں، میرے اوپر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ تم نے پوری رات مسجد میں میرے انتظار میں گزاری ہے، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَن تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ، میں اس لیے تمہیں قیام رمضان ادا کروانے کے لیے نہیں آیا کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں تمہارے ذوق اور تمہارے شوق کو دیکھ کر اللہ اس رمضان کے قیام کو فرض نہ کر دے۔ اور پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر اللہ فرض کر دیتا نا تو تم پریشان ہو جاتے، تم عاجز آ جاتے، ساری زندگی کس طرح تم تہجد کی نماز اور قیام رمضان ادا کرتے۔ میں اس لیے پڑھانے کے لیے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحیم ہیں، کائنات کے امام علیہ السلام بڑے کریم ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب علیہ السلام بڑے رحیم اور بڑے کریم ہیں، بڑے شفیق تھے اپنی امت کے لیے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ جہاں امت پر کوئی تنگی محسوس کرتے کائنات کے امام علیہ السلام، آپ تخفیف کا مظاہرہ فرماتے۔ اللہ اکبر، ایسا نبی ہوگا؟ کتنے مواقع ایسے، کتنی مثالیں ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ رات کو اللہ کے رسول نے قیام کروایا، قیام کیا تھا، کتنی رکعتیں تھی؟ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو سلمہ بن عبد الرحمن، بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی میری اور آپ کی ماں اما عائشہ کے پاس آتے ہیں ابو سلمہ، اور وہ آ کر کہتے ہیں کہ اما جی یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رات کی تاریکیوں میں کتنی رکعتیں پڑھتے تھے، آپ کی نماز کتنی اور کیسی اور کیا تھی؟ عام زندگی کا تو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول نے 8 رکعتیں پڑھی ہیں اور 3 وتر، یہ معمول تھا، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، یہ پیغمبر علیہ السلام کی روٹین میں یہ عمل شامل تھا کہ اللہ کے محبوب نے ساری زندگی 8 رکعتیں پڑھی ہیں، اس کے ساتھ اللہ کے محبوب نے 3 وتر۔ اگر دیگر کچھ روایات میں 2 مزید رکعتوں کا آتا ہے، لیکن آپ کی سنت اور آپ کا معمول اگر کوئی عمل تھا تو وہ صرف 8 رکعتیں تھی۔ اب رمضان آ گیا ہے، نبی علیہ السلام ہر عمل میں زیادتی کر رہے ہیں، زیادتی سے مراد ہر عمل اضافے کے ساتھ کر رہے ہیں۔ پہلے صدقہ دیا ہے، لیکن رمضان کے اندر کوئی بھی عمل اللہ کے رسول کا ہوتا تھا تو وہ تیز ہواؤں کے مانند اللہ کے رسول عمل کرتے تھے، پہلے سے زیادہ عمل کرتے تھے۔ اما جی بتائیے نبی علیہ السلام کی رات کی نماز کیسی تھی، رات کا قیام کیسا تھا؟ حضرت عائشہ تاریخ ساز جملے ارشاد فرماتی ہے، اور کیا کہتی ہے؟ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ۔ اے سوال کرنے والے تو مجھ سے اللہ کے نبی کے رمضان کے قیام کے بارے میں پوچھتا ہے، یہی پوچھا تھا نا صحابی نے، رمضان کا قیام کیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول کی خدمت میں زندگی گزاری ہے، ذخیرہ احادیث میں بہت بڑی تعداد ایسی آپ کو ملے گی کہ جس کی راویہ اللہ اکبر حضرت عائشہ آپ کو ملیں گی۔ گھر کی زندگی سے متعلق، بیرونی زندگی سے متعلق، اگر شہادتیں دینے والوں میں کوئی سر فہرست اگر کوئی مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ بھی ہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص بھی ہیں، عبداللہ بن مسعود بھی ہیں، بہت سارے صحابہ ہیں، ایک بہت بڑی فہرست۔ لیکن میری اور آپ کی ماں اما عائشہ سر فہرست ہے اور بڑی فقیہہ ہے، بڑی دور اندیش ہے۔ سوال کرنے والے نے صرف رمضان سے متعلق سوال کیا تھا، لیکن اما جی نے سارے مسئلوں کو حل کرتے ہوئے فرمایا، اور سوال کرنے والے تو مجھ سے رمضان کے بارے میں سوال کر رہا ہے،
رمضان اور غیر رمضان اللہ کے محبوب علیہ السلام نے 8 رکعت تراویح اور 3 وتر سے زیادہ کبھی نہیں پڑھا. واضح کر دی پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کو اور آپ کے عمل کو. حضرت عائشہ نے اس چیز کی وضاحت کر دی. اب آپ کہیں کہ جی جناب ثابت کریں کہ اللہ کے رسول نے جو رمضان کے اندر قیام کروایا تھا وہ 8 تھی. بڑے تواتر کے ساتھ دنیا کے اندر 20 رکعتیں ہو رہی ہے. ثابت کیا جاتا ہے ائمہ سے, بعض فقہا سے ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کا عمل جہاں پر آ جائے نا, پھر کسی بھی بڑے سے بڑے امام کی, بڑے سے بڑے فقی کی, آپ تواتر کے ساتھ بھی اگر کوئی عمل چلا آ رہا ہو, لیکن اللہ اکبر جس عمل پر مہر نبوت نہیں ہوگی, خدا کی قسم اس عمل کو پیر کی ٹھوکر پہ مارا جائے گا. جس عمل پر کائنات کے امام کی مہر نہ لگی. نبی علیہ السلام اللہ کے رسول کائنات کے امام علیہ السلام کے صحابی ہے. بڑی واضح روایت موجود ہے, ابن خزیمہ میں, ابن حبان کے اندر یہ روایت موجود ہے, اور البانی رحمہ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اس کی بڑی وضاحت کرتے ہیں کہ اللہ اس حدیث کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ بڑی وضاحت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں امامت کروائی, اور کب کروائی؟ رمضان کے مہینے میں کروائی. صحابی کہتا ہے, حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہے, جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ اکبر قیام کروایا, اور 3 دن اللہ کے رسول نے جو امامت کروائی تھی, وہ کہتے ہیں اللہ کے محبوب کی ابتدا میں ہم نے نماز پڑھی ہے, اور وہ اللہ کے رسول کا رات کا قیام جو تھا وہ 8 رکعات پر مشتمل تھا. مزید اللہ کے رسول نے پھر وتر پڑھا. ابن خزیمہ, ابن حبان میں یہ روایت موجود ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ 3 دن قیام کرنے کے بعد 4تھی رات ہم اللہ کے رسول کا انتظار کرتے رہے. آپ کو ایک اور حیرانگی والی بات ہوگی, اگر یہ دونوں نمازیں الگ الگ ہوتی تو اللہ کے رسول کے صحابی کہتے ہیں پہلی رات 1/3 رات قیام کروایا, دوسری رات آدھی رات قیام کروایا, تیسری رات اللہ کے رسول پوری رات یہاں تک کہ سحری کا وقت ہو جاتا ہے. اگر یہ دونوں نمازیں الگ الگ تھی, پیغمبر تو تہجد کی نماز رات کے آخری پہر پڑھتے تھے, اس دن کی تہجد ثابت کر کے دکھاؤ اگر یہ دونوں رکعتیں, دونوں نمازیں الگ الگ. سحری تک اللہ کے رسول نے قیام کروایا. اور نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ. اللہ کے رسول سحری کے لیے وقت نکالتے تھے, امت کو تلقین کرتے تھے, صحابی کو آرڈر دیا کرتے تھے کہ اے میرے صحابی اذان دو, لوگوں کو جگاؤ. وہ تہجد بھی ہے, تہجد کا وقت بھی ہے, اور لوگوں کو سحری سے اٹھانا, سحری کے لیے اٹھانا بھی مقصود ہے. بلال اذان دے تو تم کھاتے رہو جب تک عبداللہ ابن ام مکتوم اذان نہ دے دے. سحری کے لیے اہتمام کیا جاتا تھا, اٹھایا جاتا تھا, اذانیں دی جاتی تھی. اگرچہ عام معمول بھی تھا نبی علیہ السلام کا کہ تہجد کی اذان جو ہے وہ اللہ کے رسول سے ثابت, صحابہ سے ثابت. آج بھی اہل حدیثوں کی مساجد کے اندر عام دنوں میں بھی آپ پنجاب میں اور اندرون سندھ کے بعض علاقوں میں دیکھیں گے کہ رات کو 1.5 گھنٹے پہلے اذانیں ہوتی ہیں. میں جب گیا میں نے سمجھا کہ شاید فجر کا وقت ہو گیا, دائیں بائیں دیکھا تو پتہ لگا کہ فجر کا وقت نہیں تھا. میں اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں, جو میرے میں آج آپ لوگوں میں بھی اکثریت میں کمزوری ہے. میں نے دیکھا کہ جب تہجد کی اذان ہوئی 20 افراد, جس میں بوڑھے بھی تھے اور جوان بھی تھے اور کچھ بچے بھی شامل تھے, میں جب اٹھ کر مسجد میں گیا تو 20 کی تعداد میں مسجد کے اندر لوگ کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے قیام میں مصروف تھے. مسجد آباد تھی ہمارے گاؤں گوٹوں. ہماری شہری زندگی نے, ہمارے مال نے, ہماری دنیا کی وسعتوں نے, ہمارے اسباب نے ہمیں اللہ سے دور کر دیا ہے.
وہ سادہ زندگیاں گزار رہے ہیں اور فجر کے وقت جو ہے فجر سے پہلے اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجدوں میں آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ نبی کے دور میں بھی ایسی تھا، صحابہ پڑھتے تھے، اللہ کے رسول بھی پڑھا کرتے تھے، لوگوں کو تلقین کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے گئے اللہ کے رسول نے ہمیں قیام کروایا اور اللہ کے رسول کا قیام 8 رکعت پر مشتمل تھا۔ اللہ کے رسول نے 8 رکعت تراویح کے علاوہ ہمیں وتر بھی پڑھایا۔ اللہ کے محبوب کا یہ عمل ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کے رسول کائنات کے امام کی زندگی میں اللہ کے رسول کے صحابہ مختلف ٹولیوں میں اللہ اکبر امامت کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کے صحابہ عورتوں کی امامت کروانے کے لیے جایا کرتے تھے۔ رمضان کے مہینے میں صحابہ اللہ کے رسول کی عورتوں کو 8 رکعت پڑھا کے آیا کرتے تھے اور پھر اللہ کے نبی کے سامنے وضاحت کرتے اللہ کے رسول آج تو بڑا عجیب معاملہ پیش آیا گئے، عورتوں نے مجھے امامت کے لیے کہا، میں نے امامت کروائی گئے، اما جی نے مجھے حکم دیا گئے، میں نے ان کی امامت کروائی گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو 20 اور 23 رکعت پڑھانے کا حکم دیا تھا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی بھی ایسی صحیح ایک روایت موجود نہیں کہ جس روایت میں یہ وضاحت ہو کہ عمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں 20 اور 23 رکعت پڑھانے کا حکم دیا۔ ایک روایت موجود نہیں کہ عمر نے 20 اور 23 رکعتیں پڑھانے کا حکم دیا۔ اور حوالہ یہ دیا جاتا ہے کہ یہ روایت موطا امام مالک میں ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام اور بہتان لگایا جاتا ہے، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کسی جھوٹی بات کی نسبت ایسی طرف کی جائے کہ جس بات کا تعلق اس سے نہ ہو، قیامت کے دن اس کا کیا انجام ہوگا، اور وہ بھی اس کا تعلق عبادت سے ہو۔ عام جھوٹ بولنے والے پر اللہ کہتا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ موطا امام مالک میں روایت موجود ہے، راوی ہے سائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ۔ سائب بن یزید اللہ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں۔ وہ کہتے ہیں موطا امام مالک میں یہ روایت موجود ہے، ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے، اور وہ رمضان کے قیام کے حوالے سے باب باندھتے ہوئے اللہ اکبر کیا فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کا دور آیا، حضرت سائب بن یزید حضرت عمر فاروق کے دور میں موجود تھے، زندہ تھے، حیات تھے، اور وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ اکبر ہم حضرت عمر فاروق کے ساتھ غالباً عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کے ساتھ تھے، اور حضرت عمر فاروق مدینہ کی گلیوں میں چکر لگا رہے تھے، یہاں تک کہ چلتے 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 مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں حضرت عمر اور دیگر صحابہ ہیں ان کے ساتھ۔ انہوں نے دیکھا کہ مسجد کے اندر کچھ لوگ ایک کنارے پر کھڑے ہیں، 8 10 12 15 جتنے بھی تھے، اور ایک شخص ان کی امامت کروا رہا ہے۔ دوسری طرف دیکھا چند لوگ مزید کوئی انفرادی پڑھ رہا ہے، کوئی اجتماعی قیام رمضان ادا کر رہا ہے۔ اس پوری کیفیت اور پورے حالات کو دیکھتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سب کو جمع کیا، ان سب کو اکٹھا کیا، اور ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہما یہ دونوں قاری القرآن تھے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ عظیم قاری ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اگر تم قرآن سیکھنا چاہتے ہو، قرآن پڑھنا چاہتے ہو، قرآن کو جاننا چاہتے ہو، میرے 4 صحابہ ہیں، ان سے قرآن سیکھ لیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، ابی بن کعب ہیں، اور تیسرے حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اللہ اکبر، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین۔ یہ 4 صحابہ ہیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے ان 4 صحابہ سے قرآن سیکھا کرو، ان کی تعریف کی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو بلایا، اے اللہ کے رسول کے صحابہ میرے پاس آؤ۔
ان سارے صحابہ کو جمع کر کے اللہ اکبر امامت کے مصلی پر ان دونوں کو فائر کرتے ہوئے اللہ اکبر آرڈر کیا دیا. حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماتے گئے، وہ حدیث کو نقل کرتے گئے، راوی حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے. وہ کہتے عمر کے زمانے میں جب عمر مسجد میں آئے تو عمر فاروق نے جو متفرق جدا جدا الگ الگ جماعتوں میں قیام کر رہے تھے، ان سب کو جمع کر کے ابی بن کعب اور تمیم داری کو مصلی پر کھڑا کیا اور حکم دیا، اللہ اکبر تم نے 11 رکعتیں لوگوں کو پڑھانی ہے. کتنی رکعتیں پڑھانی ہے؟ بالکل صحیح روایت ہے، موطا امام مالک میں موجود ہے، ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے. عمر نے کہاں پڑھوائی نماز؟ مسجد نبوی میں. کس سے پڑھوائی؟ صحابی رسول سے پڑھوائی. پیچھے پڑھنے والے صحابہ بھی تھے اور دیگر لوگ بھی تھے، اور حکم دینے والا اگر کوئی تھا تو وہ حکم دینے والا کوئی تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اور اس حدیث کو روایت کرنے والا بھی صحابی ہے، اور اس صحابی کا نام جو ہے وہ صائب بن یزید رضی اللہ تعالی. نبی علیہ السلام کا صحابی ہے، حکم دینے والا بھی صحابی، روایت کرنے والا بھی صحابی، پیچھے پڑھنے والے بھی صحابہ، اور مسجد بھی کس کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حدیث جو لکھی جا رہی ہے وہ بھی مدینہ میں ہی لکھی جا رہی ہے. موطا امام مالک روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھ کر حدیث قلم بند کر رہے ہیں، لکھ رہے، تحریر کر رہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور وہ یہ بات ان کا مشہور قول ہے، جو بات نہ کی جائے تو شاید بات مکمل نہیں ہوگی. حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماتے دنیا کے بڑے سے بڑے کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے. کائنات میں ایک ہی ہستی ایسی ہے کہ جن کی ہر بات کو لیا جائے گا، کسی بھی بات کو کبھی بھی نہیں چھوڑا جائے گا. اور پیغمبر کی قبر کی طرف اشارہ فرماتے اور کہتے ہیں وہ یہ قبر والے ہے، محمد الرسول اللہ. اب لوگ کہیں کہ جی امام ابو حنیفہ نے 20 پڑھی ہے، امام مالک نے 20 پڑھی ہے، حرم شریف میں 20 ہوئی ہے. مسجد حرام ہمارے لیے اگرچہ مقدس جگہ ہے، اس جیسی دنیا میں کوئی زمین نہیں ہے، لیکن اس حرم کی، بیت اللہ کی، مکہ المکرمہ کی سرزمین پر ہونے والا عمل جو ہے ہمارے لیے قابل حجت نہیں ہے. اللہ اکبر. قابل حجت اگر کوئی چیز ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کا عمل صلی اللہ علیہ وسلم. مکے میں تو اور بھی چیزیں ہو رہی ہیں. آپ کو رفع الیدین نظر نہیں آتا جو تواتر کے ساتھ ہو رہا ہے حرم کے اندر؟ ایک وقت کی 3 طلاقیں اگرچہ ان کے مذاہب میں نہیں ہے، لیکن ان کو معلوم ہے کہ ہمارے مذہب یا ہمارا امام جو ہے ہمارے لیے کسوٹی نہیں ہے. ایک وقت کی 3 طلاقوں کو ایک مدت ہو چکی ہے. آج بھی اگر آپ فتویٰ وہاں پر اپنا حاصل کرنے کی کوشش کریں، آپ کہیں کہ میں نے ایک وقت میں 3 طلاقیں دے دی، وہاں سے جواب ملے گا وہ 3 اس لیے نہیں ہے کہ محمد علیہ السلام نے ایک وقت کی 3 کو 3 نہیں بلکہ 1 قرار دیا. وہ نظر نہیں آتا. عصر کی نماز اول وقت میں ہوتی ہے، وہ نظر نہیں آتا. کتنی چیزیں آپ کو گنوائیں. پیارے پیغمبر علیہ السلام. اور آج دیکھ لیجئے نا، یہ تو کبھی کبھی کہتے ہیں شر سے خیر نکلتی ہے. بہت ساری چیزیں تھیں جو کچھ ترکی سے یا دیگر ممالک سے معاہدے ہوئے تھے، آج وہ وقت پورا ہونے پر معاہدہ ختم ہو چکا ہے. جس کے اندر وہ حرم کے اندر وہ جو قبے لگے ہوئے تھے، وہ سب کے سب ان کا معاہدہ تھے کہ اس کو توڑو گے نہیں. جب وہ چھوڑ کر جا رہے تھے انہوں نے نہیں توڑے. آج جب اس کو کاٹا ہے پورا وقت ہونے پر، تو وہ ترکی اپنے قبے جو ہے وہ سب کے سب وہاں سے لے جا رہا ہے. وہ مطالبہ کر رہے جو معاہدے ہوئے تھے اس پر رہا. کہا جاتا ہے یہ 20 رکعت کا بھی ایک معاہدہ تھا. اگر معاہدہ نہیں ہوتا، آپ اٹھا کے دیکھیے مسجد نبوی اور بیت اللہ شریف، مسجد حرام، اس کے علاوہ سینکڑوں نہیں ہزاروں مسجدیں ہیں، ہزاروں مسجدیں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں مسجدیں بیت اللہ کے اور مسجد نبوی کے ارد گرد دور دراز میلوں اور سینکڑوں میلوں کی مسافت پر مسجدیں ہیں. ساری مسجدوں میں شروع سے لے کے آج تک 8 رکعت ہی پڑھی جاتی ہے. بیت اللہ میں 20 پڑھی جاتی تھی. ان کی کیا حکمت تھی
کیا پالیسی تھی، کیا معاملات ان کے تھے، لیکن کرونا کا شکر ادا کیجئے جب یہ آیا تو اللہ نے یہ 20 رکعت بھی حرم کی سرزمین سے نکال دی ہے۔ کبھی کبھی شر سے بھی خیر آتا ہے۔ آج 4 سال ہو گئے مسجد نبوی میں 20 رکعت نہیں ہو رہی، لیکن پھر ہم کہیں گے کہ بیت اللہ میں، حرم میں اور مسجد نبوی میں ہونے والا عمل جو ہے وہ ہمارے لیے قابل قبول اس لیے نہیں ہے، عمل وہ قبول ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اللہ کے رسول نے۔ اگر مسجد نبوی میں ہونے والا عمل قابل قبول ہے، آج بھی آپ تو یہاں اللہ کے رسول کے روضے کے مجسمے بنا کے پوجا کرتے ہو، طواف کرتے ہو، چومتے ہو، چاٹتے ہو، وہاں جائیے نا، وہاں تو کسی کو ہاتھ کیا اپنی نگاہیں بھی جھکانے کی اجازت اللہ تعالیٰ نہیں دیتا۔ حرام ہے، شرک ہے، سجدہ اگر کسی کے لائق ہے تو وہ رب العزت کی ذات ہے۔ نبی کی نہ قبر پہ سجدہ ہے نہ آپ کے روضے پر سجدہ ہے۔ صحابہ نے اجازت مانگی تھی اللہ کے نبی کی زندگی میں۔ ہم نے فلاں مقام پر دیکھا کہ لوگ اپنے ملاؤں کو، درویشوں کو، اپنے چودھریوں کو اللہ اکبر سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ کی ذات زیادہ حق رکھتی ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا، سجدہ اگر کسی کے لائق ہے تو وہ صرف رب کے لائق ہے۔ اگر جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، میں ان کو بھی حکم نہیں دیتا۔ کہاں ہیں میں اور آپ؟ کس تاریکیوں میں زندگی گزار؟ حضرت جابر کہتے ہیں اللہ کے رسول نے 8 رکعت پڑھائیں۔ صائب بن یزید کہتے ہیں عمر نے اللہ اکبر ابی بن کعب اور تمیم داری کو 8 رکعت پڑھانے کا حکم دیا۔ ایک اثر معطا امام مالک میں اور موجود ہے، اللہ کے رسول کائنات کے امام کے صحابی کا زمانہ بتایا جاتا ہے۔ یہ صحیح حدیث میں نے سنا دی، آخری بات کر رہا ہوں۔ صائب بن یزید والی روایت وہ کہتے ہیں عمر نے حکم دیا۔ کس نے حکم دیا؟ کس کو حکم دیا؟ ابی بن کعب جو صحابی ہے، تمیم داری جو صحابی ہے، ان کو حکم دیا کہ 8 رکعت تم نے تراویح پڑھانی ہے۔ اور پھر اسی روایت کے اگلی روایت، آگے روایت ایک اور موجود ہے کہ جس کے راوی جو ہے اللہ اکبر، جس کا راوی ہے یزید بن رومان۔ کون ہے؟ یزید بن رومان۔ یہ بھی موطا امام مالک کے اندر روایت موجود ہے، یہ اثر موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب حضرت عمر کے دور میں لوگ 23 رکعتیں پڑھتے تھے۔ یزید بن رومان کیا کہتے ہیں کہ عمر کے دور میں لوگ جو ہیں وہ 23 رکعتیں پڑھتے تھے۔ دونوں میں فرق آپ محسوس کر سکتے۔ صائب بن یزید کہتے ہیں کہ عمر نے حکم دیا، مصلی پر کھڑا کیا، 8 رکعت پڑھوائی۔ اور یزید بن رومان کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ عہد عمر میں 23 رکعتیں پڑھی جاتی تھی۔ دونوں میں فرق ہے نا، ایک جگہ امیر عمر کا حکم ہے، مصلی پر کھڑا کر رہے ہیں، اور یہاں پر یہ راوی کہتا ہے کہ جناب عہد عمر میں 23 رکعتیں پڑھائی جاتی تھی۔ جائیے تاریخ کا جائزہ لیجئے، رجال کو چھانیے، صحیح اور ضعیف کی جو تقسیم کی جاتی ہے، جن بنیادوں پر اہل علم نے رات دن ایک کر کے اللہ اکبر حدیثوں کو جمع کیا ہے، اور صحیح اور ضعیف اور موضوع منگھنت روایتوں کو الگ الگ کیا ہے۔ آپ اٹھا کے دیکھیں عمر کے بارے میں جو حکم عرض کرتا ہے صحابی صائب بن یزید، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا عمر نے حکم کیا کہ 8 رکعت پڑھائی جائیں گی۔ صائب بن یزید عمر کے دور میں موجود تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی تھی، اس شخص کی زمانہ اس نے پایا تھا کہ جس نے یہ کہا کہ عمر فاروق نے 8 رکعت پڑھانے کا حکم دیا، اور جو یزید بن رومان کہتا ہے کہ 23 رکعتیں پڑھی جاتی تھی، اس نے حضرت عمر کا زمانہ ہی نہیں پایا ہے، تو وہ کیسے کہہ رہا ہے کہ 23 رکعتیں حضرت عمر کے دور میں پڑھی جاتی تھی؟ پھر چلو اس کو صحیح بھی مان لیں، اس روایت کو صحیح بھی مان لیں کہ عمر کے دور میں پڑھی جاتی تھی۔ کیا عمر نے پڑھی؟ عمر نے پڑھوائی؟ دنیا میں پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔
آپ اپنی مرضی کر رہے ہیں، میں اپنی مرضی کر رہا ہوں۔ عمر کے دور میں اگر کسی نے 20، اول تو روایت ہی صحیح نہیں ہے، وہ راوی جو ہے یزید بن رومان، اس نے حضرت عمر سے ملاقات ہی نہیں کی، تو وہ حضرت عمر کا اس نے زمانہ ہی نہیں پایا ہے، انقطاع ہے سند کے اندر، اور ایسی روایت ضعیف ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ جبکہ وہ صحابی کہتا ہے سعید بن یزید، میں نے دیکھا کہ عمر نے 8 رکعت پڑھانے کا حکم۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہماری غلط فہمیاں رب العالمین دور فرما دے، اور عین سنت کے مطابق ہم سب کو عملی زندگی گزارنے کی توفیق کے خیر عطا فرمائے۔ یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے، یہ سارے بحث مباحثے شروع سے لے کے آج تک چلی آ رہی ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں اگر آپ 8 سے اور 11 سے زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کو مبارک ہو، آپ 23 نہیں پڑھیں، آپ 33 پڑھیں، آپ 43 پڑھیں، آپ 53 پڑھیں، آپ 63 پڑھیں، 73 پڑھیں، 83 پڑھیں، 93 پڑھیں، اور بھائی 103 رکعتیں آپ پوری رات کے اندر پڑھنا چاہتے پڑھ لیجئے، لیکن الزام عمر پر نہ لگائیں کہ عمر نے حکم دیا تھا کہ 23 رکعتیں پڑھو۔ اس بات کو اللہ کے رسول کی طرف منسوب نہ کیجئے کہ محبوب نے 20 رکعتیں اور 23 رکعتیں پڑھی۔ خدا کی قسم کھا کے مسجد میں قرآن سامنے ہے، منبر رسول پر کوئی بھی ایک صحیح سند سے ثابت کر دے کہ پیغمبر نے 8 رکعت نہیں بلکہ 20 اور 23 رکعتیں پڑھی ہے، اللہ اکبر، آج ہی عشاء کے بعد جو ہے اپنی مسجد میں 23 رکعتیں پڑھوانا شروع کر دیں گے، اس سے بڑی بات نہیں ہوتی۔ اور نہیں ثابت کر پا رہے تو پھر آ جاؤ، اپنے اپنے جگہوں کو، اپنے اپنی مسندوں کو، اپنے اپنے بڑوں کو، پیروں کو، مرشدوں کو چھوڑ کر ایک ہی ہمارا بڑا ہے جو سب کا بڑا ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ ہم سب کو کامیابیوں سے ہم